गिलगित बल्तिस्तान की जो ए टीम थी एक बार फिर शिकस्त से दो चार हुई है। देखिए ये बुखारी साहब यहाँ से जाते हुए तो हमें पता चला GB स्कोट अकेले खेलेगी। आज जब सुबह वहाँ से पुलिस शुरू होकर लाए हो गए तो हमें पता चला उन्होंने शाह आज़म और असलम को भी अपने साथ मिला लिया। यहाँ पे इन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से एक रवायत रखी है कि जश्न बहारा पे जो पोलो टीम जीतेगी वो शंदूर पे खेलेगी। तो उससे पहले एक सिलेक्शन कमेटी हुआ करती थी। उस सिलेक्शन कमेटी के दौर में भी कुछ टाइम पे हमारी टीम जीतती रही है, लगातार नहीं। दरमियान में अगर 2 दफ़ा शंदूर चतराल वाले जीत गए तो एक दफ़ा हम भी जीत रहे होते थे। तो पिछले काफ़ी टाइम हो गया, आपने देखा होगा यहाँ पे पोलो एसोसिएशन 20 सालों से बरजमान है। ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली K2 और मैं हूँ अब्दुल रहमान बुखारी। जैसा कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ जो शंदूर पोलो ग्राउंड है, इसमें पोलो का मेला सजा। 3 दिनों तक मुख्तलिफ़ टीमों के दरमियान मैचेस हुए। गिलगित बल्तिस्तान की जो ए टीम थी एक बार फिर शिकस्त से दो चार हुई है। शंदूर में होने वाले पोलो मैचेस पर आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, और इसमें आज हमारे साथ मेहमान हैं गिलगित पोलो एसोसिएशन के साबिक सदर इफ्तिखार अहमद साहब, जो ख़ुद भी एक अच्छे पोलो के खिलाड़ी हैं। इफ्तिखार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप ख़ुद मुख्तलिफ़ टीमों में खेलते रहे हैं। गिलगित में हमने देखा कितना अरसा हो गया आपको इस पोलो से आपकी वाबस्तगी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया K2 चैनल का, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो ये खेल हमारे दादा परदादा से हमारे ख़ानदानी रवायत है खेल। तो ओल्ड पोलो ग्राउंड से भी हमारा ताल्लुक़ है, हमारे दरवाज़े पे ही पोलो ग्राउंड है। तो 2002 से, उससे पहले 95-96 से मैं इन टच था। 2002 में मैं रेंजर पे चला गया, लाहौर रेस कोर्स पे भी हमने कुछ खेलिए वहाँ पे। तो उसके बाद फिर ये हालात देख के मैंने पोलो गेम बस कर दिया। फिर रिसेंटली 2 साल हो गए, घोड़े लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा इफ्तिखार भाई, शंदूर में आज आपने यकीनन जो इवेंट हुआ इसके चारों मैचेस आपने देखे होंगे। 2 मैचेस गिलगित बल्तिस्तान की टीमें जीत गई, B टीम और C टीम, जबकि हमारी A टीम और D टीम जो है वो शिकस्त से 2-4 हुई। और बिलखुसूस अगर हम A टीम की बात करें तो A टीम के हारने की क्या वजूहात आपके नज़दीक हो सकती हैं? देखिए ये बुखारी साहब यहाँ से जाते हुए तो हमें पता चला GB स्कोट अकेले खेलेगी। वहाँ पे लिस्ट भी ऐसे ही शाया हो गई। तो आपने भी मीडिया के ऊपर देखा होगा, लिस्ट भी आ गई स्कोट की, ये 6 बंदे खेलेंगे। आज जब सुबह वहाँ से पुलिस शुरू होकर लाए हो गए तो हमें पता चला उन्होंने शाह आज़म और असलम को भी अपने साथ मिला लिया। अगर ये चीज़ें यहाँ गिलगित से ही बैठ के एक ग्राउंड में प्रैक्टिस करके कुछ करके तैयारी करके जाते तो आवाम को भी पता चलता कि ये यहाँ से ये बंदे खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से एक रवायत रखी है कि जश्न बहारा पे जो पोलो टीम जीतेगी वो शंदूर पे खेलेगी। तो उससे पहले एक सिलेक्शन कमेटी हुआ करती थी। उस सिलेक्शन कमेटी के दौर में भी कुछ टाइम पे हमारी टीम जीतती रही है, लगातार नहीं। दरमियान में अगर 2 दफ़ा शंदूर चतराल वाले जीत गए तो एक दफ़ा हम भी जीत रहे होते थे। तो पिछले काफ़ी टाइम हो गया, आपने देखा होगा यहाँ पे पोलो एसोसिएशन 20 सालों से बरजमान है। ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने अच्छा ग्राउंड बना दिया, घोड़े ख़रीद लिए, तो ये सारे तजुर्बे नाकाम हो चुके हैं। तो आपने देखा आज मेरे ख्याल में ये मैच के बाद जो हमारी जीतने की बर्तरी थी वो बराबर हो गई। बिल्कुल 19 अब तक चतराल जीता, 19 गिलगित। तो हालांकि पहले चतराल वाले हमसे ये चीज़ें सीखते थे। अब वो चतराल वाले शहरों में जाके, लाहौर में जाके उनके ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, उनके इंतज़ामिया वगैरह। तो अभी वो बहुत हमसे आगे गए हैं। तो अब तो मुझे ये लगता है मुश्किल ही है, आगे भी कुछ हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे। एक तो यहाँ पे पिछले साल हमें कोई फी टीम के लिए 6 घोड़ों के हिसाब से 80 लाख रुपए का टूरिज़म ने घोड़े ख़रीद के दिया। तो हमने GB स्कोट के अंडर, जब मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त 6 घोड़े हर टीम को हमने दे दिए। तो ज़्यादातर टीमों के पास उनके वो देखभाल ना होने की वजह से कुछ घोड़े ज़्यादातर मर गए। अच्छा, बल्कि सदर साहब, मैं एक चतराल के प्लेयर का इंटरव्यू भी देख रहा था जिसमें उन्होंने एक चीज़ की ये निशानदेही की कि गिलगित बल्तिस्तान की टीम के पास जो घोड़े होते हैं उनकी तरबियत जो है में कमी होती है,
جس کی وجہ سے وہ اس گراؤنڈ میں صحیح طریقے سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے ہیں. اس بات سے کس حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے اس چیز کے لیے تو اب لاہور میں گھوڑوں کے لیے علیحدہ ٹرینر ہوتا ہے. اب شاید یہ چترال والے بھی ایسے چیزیں رکھتے ہوں گے کیونکہ ان کی سٹائل اور سارے ڈاؤن کے اوپر گئی ہے، کیونکہ وہ پشاور میں جا کے کھیلتے ہیں، لاہور میں جا کے کھیلتے ہیں. اب ان کے گھوڑوں کے سامان کی سٹائل، جو سواری کی سٹائل، وہ سارے ان کے اوپر گئی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا آج کے میچ پہ بھی ہاف کے بعد بھی چترال کے گھوڑے ایسے دھوم کھڑا دوڑ رہے تھے. ہمارے گھوڑے کمزور تھے اور اکثر بے زبان کے اوپر بات جاتی ہے کہ گھوڑا. میں نہیں سمجھتا ہوں گھوڑوں کا بھی اتنا ایشو ہے. گھوڑوں کا اگر ایشو ہوتا تو اس زمانے میں ہمارے والدین دیگر ایسا نہ کھیلتے. ان کے اس زمانے میں سہولیات بھی اتنے نہیں تھے، گھوڑے بھی اتنے نہیں تھے. یہی شاہی پولو گراؤنڈ سے، یہی اولڈ پولو گراؤنڈ سے جا کے وہ 22 21 21 18 گول چڑھا کے آ جاتے تھے. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان سے ہم طرف سے چترال ہم سے اچھا جا رہا ہے، کیونکہ چترال کے پاس میرے خیال میں مینجمنٹ سسٹم اچھا ہے. اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو ہماری جو ٹیمیں وہاں کھیلتی ہیں ان کھلاڑیوں کے آپس میں کوئی چپکلش ہوتی ہے جس کی وجہ سے شکست کھانا پڑتا ہے؟ میرے خیال میں پہلے تو بہت ہوتی تھی. پہلے تو اب 11 بجے میچ ہے تو 10 بجے تک کسی کو شرٹ کا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مجھے شرٹ ملے گی کھیلنے کے لیے نہیں ملے گی. اب یا تو ان لائی جا رہی ہوتی ہے یا سکوٹ جا رہی ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ دونوں فورسز کی ٹیمیں ان کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو زیادتی ہے، علاقے کے ساتھ زیادتی ہے، جی بی کے ساتھ زیادتی ہے، صوبے کے ساتھ زیادتی ہے. کیونکہ وہ کسی اپنے پرسنل اس پہ تو نہیں جاتے ہیں، وہ جا رہے ہیں جی بی کے لیے کھیلنے کے لیے. یہ 2 صوبوں کی میچ ہے. حالانکہ اس دفعہ تو آپ نے دیکھا ہوگا شہزادہ صاحب بھی نہیں تھے، اظہار علی سے کی فریکچر تھی جس کی وجہ سے نہیں کھیلا. شاید اگر وہ 2 بھی ہوتے تو کوئی 17 اور 5 بڑا فرق ہوتا، جس کی وجہ سے 2 بندے نہیں تھے، جس کی وجہ سے 5 اور 7. اور دوسری بات وہ یہاں آ کے ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم نے اچھا کھیلا. بھائی ہم اتنے خرچہ کر کے ہم آپ کو جیتنے کے لیے بیچتے ہیں. بالکل. اچھا کھیلنے کے لیے تو شاہی پولو گراؤنڈ بھی ہے، اچھا کھیلنے کے لیے سکوٹ کا پولو گراؤنڈ بھی ہے، اچھا کھیلنے کے لیے اولڈ پولو گراؤنڈ. آپ کو ٹرافی لانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. بالکل، ہم آپ کو ٹرافی لانے کے لیے بھیجتے ہیں. ہم آپ کو اچھا کھیلنے کے لیے تو ہم بھیجتے ہیں آپ کو. بالکل. تو افتخار بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے گلگت بلتستان میں پولو کی مزید بہتری کیسے ممکن ہے کہ آئندہ کوئی شندور جیسے ایونٹس میں ہم کامیاب ہو کر آ سکیں؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے ایسوسیشن کو مضبوط کرنا چاہیے. ٹھیک. دیکھیے ایسوسیشن مضبوط نہیں ہے. 20 سالوں سے ایسوسیشن کے انتخابات نہیں ہو رہے ہیں یہ ٹورزم کے انڈر میں. تو اگر کوئی تکڑا سا صدر آ جائے گا، مینجمنٹ آ جائے گی. اب دیکھیے وہاں پہ سارا کنٹرول چترال والوں کے پاس ہے. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، آپ جاتے رہے ہیں پہلے تو سارا ڈائس کا معاملہ، سب معاملات وہ سنبھال رہے ہیں. ہمارے صدر صاحب وغیرہ نیچے ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ، شاید ان کو اوپر تک رسائی بھی نہیں ہوتی. اچھا، یہ شکست کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہاں انتظامی کنٹرول چترال کا ہوتا ہے تو ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ دباؤ میں ہوتی ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا ان کے لیے باتھ روم سے لے کے کمروں سے لے کے بیٹھنے گھوڑوں کا استبل سے لے کے سب کچھ کے بندوبست سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. جبکہ ہمارے یہاں کچھ چترال جیسے گیزر انتظامیہ کو پیسے ملتے ہیں، کچھ سکوٹ کو ملتے ہیں، کچھ انلائی کو ملتے ہیں. یہ ملا کے یا حکومت انوالو پوری کر کے یہ چیزیں کر کے دے دے کھلاڑیوں کو، یا ایسوسیشن کو مضبوط کر دیں. دیکھیں آپ کوئی 20 ہو گئے 21 سال ہو گئے پولو ایسوسیشن میں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اشرف صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ آ کے اس کے ساتھ اکیلا ہے، نہ یونین ہے، پوری کابینہ ہوتی ہے، کابینہ ہی نہیں ہے. 2007 میں وہ فارغ ہے. 2007 سے ابھی تک ٹورزم ایک الیکشن نہیں کروا سکتی ہے. جی بھی حالانکہ لازمی ہے کیونکہ ایسوسیشن صحیح کچھ آگے بنے گا. ایسوسیشن کے کردار بہت ہوتا ہے ہر جگہ میں. اب چترال کا ایسوسیشن کا اچھا کردار ہے. اب یہاں کی ایسوسیشن ایک ہی شخصیت کے اوپر یہ 20 سالوں سے چل رہی ہے اور سفارشی کلچر زیادہ ہے ہمارے یہاں پہ. آپ دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ایکس پریزیڈنٹ، جب میں پریزیڈنٹ ہمیں خود بلایا گیا، ہم نے پوچھا، ہمیں ڈائریکٹر صاحب نے کہا آپ آ جائیں وہاں پہ. ہم نے کہا ہمارے آنے کا وہ آپ بتا دیں وہاں پہ ہمارا کیا رول ہوگا. اس نے کہا گلگت والوں کو آپ نے ویلکم کرنا ہے، یہ لے لے 1.5 لاکھ روپے آپ کے خرچہ، آپ آ جائے. ہم نے نہیں لیا، ہم گئے ہی نہیں اس سال سے آج تک میں شندور نہیں جا رہا ہوں کیونکہ پتہ ہے وہاں پہ موسمی حالات آپ نے خود دیکھو گے، دھواں، گرد غبار، وہ سخت سردی کے باوجود 7-8 دن وہاں بیٹھ کے گھر میں آئے تو پہچانے بھی نہیں جاتے ہیں. جب وہاں پہ جیت بھی ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو بار بار جانا. اور ہر غریب بندہ اپنے جیب سے 20,000 30,000 روپے، 1.5 کروڑ روپے تو ہم نے سنا ہے ٹورزم خرچ کر رہی ہے. تو
تو ہر بندے کے جیب سے 20,000 30,000 40,000 50,000. اچھا افتخار بھائی، جو ہماری ٹیمیں ہیں کیا ان کی کوچنگ اچھے انداز میں ہوتی ہے جو شندور جاتے ہیں؟ میرے خیال میں کوچنگ وغیرہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے، برائے نام تنخواہ کوچ وغیرہ ہیں. آپ مجھے دکھا دیں کوئی کوچ ہے تو نہیں ہے. پولو ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اب جی بی اسکواڈ لے کے گئی ہے، جی بی اسکواڈ کے پاس کون سا کوچ ہے؟ ٹورزم نے کوچ بھرتی کیا ہے تنخواہ کے لیے. باقی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سلیکشن میں کوچ کوئی کھڑا ہوتا نہیں ہے، کوئی کوچ ہے ہی نہیں، بس صرف کاغذ کے اوپر کوچ. آپ نے پریکٹیکل پہ دیکھا ہوگا کوئی کوچ نہیں ہے. اگر یہ کرنا چاہے تو اتفاق سے اگر سیزن میں آخری کے شندور کے دنوں سے علاوہ بھی کچھ شندور کے بارے میں سوچے، اپنے گھوڑے بنائیں، ٹریننگ کرے، محنت کرے تو جیت سکتے ہیں. کیوں نہیں جیت سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ کھیل ہماری ثقافت زیادہ ہے، بعد میں چترال. پہلے ہم جیتے رہے ہیں عرصے دراز تک وہی گھوڑوں سے. آج کل تو گھوڑے بھی آپ کو پتہ ہے ایک سے ایک گھوڑے، 10 لاکھ کے گھوڑے، 20 لاکھ کے گھوڑے. اب یہاں پہ آپ آئیں گے کل پرسوں، آپ لاکین سے انٹرویو کر دے ہوئے، پھر وہ وہی جانوروں بے زبان کے اوپر ڈال کے اپنا آپ کو بری ذمہ قرار دیں گے. افتخار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی بالکل ناظرین، جب تک اچھے انداز میں کھیل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، اپنی کمی کوتاہیوں اور غفلت اور لاپرواہی کو دور نہیں کیا جائے گا، شکست مقدر کا حصہ بنتی رہے گی. گلگت بلتستان میں پولو ایسوسیشن کی تنظیم نو اور دیگر مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تب تک اپنے میزبان عبد الرحمن بخاری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.